لیکن اتفاق ایسا ہے کہ آپ نے مجھے پریونٹ کر دیا. آپ کے مقابلے میں آج میں اڈیالہ سے شروع ہونا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ میں نے کل آپ سے ایک فریاد کی تھی. وہ کیا؟ اب مصیبت یہ ہے کہ آپ نے ایک نیا ڈرامہ اٹھا رکھا ہے. ایک نااہل کام نہ کرنے کا شوق، دفتر آنا نہیں وقت پہ. اب آپ کو ایک بہانہ بن گیا ہے کہ آپ نے علم اٹھا لیا ہے. اب ٹیکا ایکٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا، لاگو بھی ہو گیا. صدر پاکستان نے اس پہ دستخط کر دیے. آپ بجائے یہاں اب حکومت نے ہمیں کہا ہے، اب آپ جاتے ہیں وہاں پہ پریس کلب. اب حکومت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنی سجیشن دیں، ہم نئی امینڈمنٹ لے آتے ہیں آپ کے کہنے پہ. جیسے آگے جب سامنے منزل آ جائے اس وقت مجھے چونکا. ٹھیک ہے. فی الحال میں آپ سے کل بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے اس خط کا عکس چاہیے. کس خط کا؟ ایک خط وہ جو کہہ رہے تھے فیصل چودھری صاحب نے کل اڈیالہ جیل کے باہر یہ اعلان کیا تھا. نہیں، کچھ کچھ صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خط پہنچا نہیں مطلوبہ شخص تک. میرا تو اپنا خیال ہے کہ خالی ان کا نام لکھ دیں، اور ہوتا تو شاید لکھیں گے ہی. اور اگر شہر کا نام نہ بھی لکھیں اور ڈاکخانے کے ذریعے جائے تو ضرور ڈاکیے اتنے باہر. اس کا عکس نہیں مل سکتا. ایک خط کی آپ خط کے زمانے کے انسان ہیں، میں تو خط کا زمانہ نہیں. تو یہ کیسے، کیا کبوتر پہ بٹھا کے کیسے بھیجا؟ خط کا عکس نہیں ہوتا. بابا جیل مینول مس لیڈ کر رہے ہیں آپ. خط کا عکس نہیں ہوتا. میرے پیارے، برائے مہربانی میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں، جیل مینول کے مطابق آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ کسی کو بھی خط لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو قلم اور کاغذ پرووائڈ کیا جاتا ہے. آپ اس کو لکھ کے اور آپ اس کو جیلر کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی آپ اس کو سینسر وغیرہ کر لیں، ہاں، اور اس کو بھجوا لیں. جیلر کو پڑھایا جاتا ہے وہ خط؟ وہ نہیں تو وہ جو بھی سینسر کرنے والے ہوں گے ان کو بھجوا دیتا ہوگا. اور اس کی کل ہی میں نے آپ کو مثالیں دی تھی کہ فیض صاحب نے خطوط لکھے، نہرو نے اتنے خطوط لکھے کہ وہ ڈسکوری آف انڈیا کے نام سے اتنی موٹی کتاب بن گئی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مولانا آزاد بہت سارے خطوط لکھتے تھے، وہ بھی ان کا مجموعہ حاضر ہے، وغیرہ وغیرہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھو دو رائے آ رہی ہیں بہت کیٹیگوریکل. ایک رائے یہ مصر ہے کہ صاحب یہ خط کی کہانی اس لیے چلائی گئی. کہانی مطلب اوریجنل نہیں ہے. وہ مطلب میں نہیں کہہ رہا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ صاحب یہ خط کی کہانی اس لیے چلائی گئی کہ موصوف مایوس ہو گئے ہیں، ٹرمپ کی جانب سے وہ پیغام نہیں آیا جس کا انتظار تھا. ایک ورژن یہ ہے. دوسرا ورژن نہیں ہے. نہیں، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. انہوں نے اتنی ٹائمنگ کے ساتھ خط کی بات اپروچ کی ہے کہ ایک دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ عوام تو آپ سے دور ہیں، خلیج حائل. تو ان کا یہ خیال تھا کہ آج جو کور کمانڈر کانفرنس جس کو آپ نے چارج شیٹ کہا، کل کہا تھا لفظ فرد جرم عائد کیا کہا تھا. یار انگریزی جو چارج نہیں، جو میں نے جو لفظ کہا تھا مجھے وہی جس کا میں نے جواب. چلو جی، فرد جرم تو شاید وہ ڈسکس ہو. اب ان دونوں میں سے فیصلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اصل خط کا عکس موجود ہوتا. وہ تو اب جس کو ملنا ہے. تیسرا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ غالباً یہ خط انہوں نے کچھ دن پہلے، اس وقت جب کہ بیرسٹر گوہر صاحب جا رہے تھے پشاور، تو رقعے کی صورت کل ٹویٹ بھی کیا نا اس خط کے. خط کا عکس تو نہیں کیا، خط کے پوائنٹس ٹویٹ کیے انہوں نے. 6 ہی تھے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 6 پوائنٹ. لیکن یہ نہیں کہا پوائنٹ 1 پوائنٹ 2 نہیں ایسا نہیں، لیکن 6 پوائنٹ کی. تو 6 پوائنٹ والے خط تو ہماری تاریخ میں یحییٰ خان کو لکھے جاتے ہیں اس سے پہلے. جو بھی بہرحال، تو آپ کے پاس عکس آپ لینے میں انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں، ان کی پرائیویٹ ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پرائیویٹ لائف کا کہوں کہ یہ خط میں نے دو. اٹس ناٹ اے پرائیویٹ. چٹھی جو ہے، یو آر ایڈریسنگ دی ہیڈ آف اے ویری ویری پاورفل انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. ہاں، تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے دونوں کا. انٹرنل کیا کوئی اس میں کیا کوئی ایک دوسرے سے قرضہ لینے کی بات ہے؟ نہیں یار، کسی کی سفارش دی ہے کہ جی اس کو یہ اس کا عہدہ بڑھا دیں، یہ دیکھیں سر اس پہ ایسے غلط، یہ ایسے مت کرو. ڈونٹ ڈو اٹ.
آپ کہہ رہے ہیں کہ خط پبلک ہو، جیسے کہا ہمارے کورس میں خط پبلک ہوتے ہیں. اٹ شوڈ ہیو بین اوپن. آپ نے بھائی فیصل چودھری کے ذریعے اس کے نکات بیان کیے ہیں، بیرسٹر گوہر کے ذریعے کیے ہیں، اپنی بہن کے ذریعے کیے ہیں، تو رابطہ نہ آ جائے یہ کہیں کہ یہ میرا خط تھا، یہ اس کی نقل ہے، یہ اس تاریخ کو لکھا ہے، نیچے میرے دستخط ہیں. کون سا اس میں قصہ ہے؟ اور معاملہ ختم. خط لکھ کر کم از کم خط جب بھی آئے گا کم از کم ایک میسج تو چلا گیا نا کہ وی ہیو گڈ ٹرمز. No. خط اسی کو لکھا جاتا ہے یہ نا. بالکل نہیں ہے. اس کا میسج یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے حالات خراب ہیں، جب تک آپ مجھ سے تھوڑا سا میرے دل میں اپنے لیے نرمی پیدا کریں میں آپ کو معاف کر دوں گا، جیسے بادشاہ بادشاہوں کو کرتے ہیں، اور پھر ہم اس ملک کو سنوارتے ہیں، نیا پاکستان بناتے ہیں. اس خط کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈٹا ہوں. اس کا یہ ہے کہ کیوں روٹھے روٹھے رہندے ہو حضور میرے کو. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. کیوں روٹھے روٹھے رہندے ہو حضور میرے کو. بس یہ ہے. یہ تو محنت کرنے والی گل. تو ہم دونوں مل کے بنائیں. باقی یہ جن کو این آر اوز کے ذریعے آپ نے بٹھایا تھا ان کو تے گوریاں نوں دفع کرو. یہ تو اپنے انداز میں اپنا این آر او مانگنے والی بات ہوئی. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے.